امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے اس پورے خطے کے اندر خلافت کا ایک بلاک بنانے کی. یہ ہے اس کی رپورٹ ہے میپنگ دی ورلڈ. رسول اکرم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جو انقلابات آنے ہیں نا، آخری جو جیسے ہم کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف شروع ہوگا، اور اختلاف اس طرح کا بڑھ جائے گا کہ حج رک جائے گا، مینا میں قتل ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اور مدینہ میں بھی لوگ رہنے کے لیے ان کو امن نہیں ملے گا، تو لوگ بھاگ کے حرم میں پناہ لے گے، اور ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کے وہاں پر آئے گا، لوگ اس کو کہیں گے کہ آئے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، وہ بیعت نہیں کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے نہیں آپ ہی اس امت کو بچا سکتے ہیں، تو بیعت ہوگا. امام مہدی کا جو ذکر. مجھے لگتا یہ ہے کہ نیئر فیوچر میں ریٹیلیشن کے طور کے اوپر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ بھی حملہ کرے گا، کیونکہ چھوٹا نیپال پہ تو کرے گا تو چین کا بارڈر ساتھ متصل رکھتا ہے، سرگری میں وہ آ کے بیٹھ جائیں گے. پاکستان پہ حملہ کرے گا جو رسول اللہ کی وہ بات جو ہے نا اس کے حساب سے، اور اس کے مقابلے پہ چین انڈیا پہ حملہ کرے گا، اور یہ جنگ جو ہے یہ گتھم گتھا جو ہے یہ بنے گی. اور آخری جو رسول اللہ کی حدیثوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیونگ کے لیے اسلامی ملک انٹر ہوں گے، جن میں افغانستان بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، ترکی خاص طور پہ انٹر ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اس خطے میں بڑھتی ہوئی اہمیت پر، اور خاص طور پر آج کل جو پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے جو باتیں ہمیں علم ہو رہی ہیں یا جو معاملات چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی کیا اپڈیٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آنے والے دنوں کے اندر کون سے جو بلاکس بننے جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات، ایک تو ہم ان کے اگر ماضی کا جائزہ لیں کہ ہم کیا سعودی عرب کے بغیر رہ سکتے ہیں یا سعودی عرب ہمارے بغیر رہ سکتا ہے، اہمیت کیا ہے ان دونوں کی طرف؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ہمارے کیسے تعلقات ہے، کہ سعودی عرب ہمارا ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے. اس کی جو دوستی پاکستان کے ساتھ رہی ہے ایک طویل عرصے سے، اس دوستی کے اندر کسی قسم کی کوئی غرض و خواہش شامل نہیں ہے. لیکن سعودی عرب خود ایک پروسیس آف چینج کے اندر ہے، ان کا اپنے مسائل شروع ہوا ہے وہاں پہ. رسول اکرم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جو انقلابات آنے ہیں نا، آخری جو جیسے ہم کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف شروع ہوگا، اور اختلاف اس طرح کا بڑھ جائے گا کہ حج رک جائے گا، مینا میں قتل ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اور مدینہ میں بھی لوگ رہنے کے لیے ان کو امن نہیں ملے گا، تو لوگ بھاگ کے حرم میں پناہ لے گے، اور ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کے وہاں پر آئے گا، لوگ اس کو کہیں گے کہ آئے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، وہ بیعت نہیں کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے نہیں آپ ہی اس امت کو بچا سکتے ہیں، تو بیعت ہوگا. امام مہدی کا جو ذکر. لیکن اس سے پہلے جو حالات بدل رہے ہیں نا سارے کے سارے، اس خطے کو دیکھیں آپ، سعودی عرب کی ہماری ناراضگی کیوں ہے؟ کوئی خاص وجہ تو ہونی چاہیے، یا اس وقت یہ ٹینشن کیوں بنی ہے، یا ہماری پیشیاں کیوں ہو رہی ہیں بار بار؟ کیا صرف اردگان، ملائیشیا کا مہاتیر محمد اور عمران خان کی ایک کانفرنس بلانے سے سعودی عرب ناراض ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اسی OIC کے اندر سے ان سارے ریجن کو امریکہ اور انہوں کے کہنے کے مخالف تھوڑا سا ملو کے ایک ECO بنائی گئی تھی. میں خود اس کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں. اس ECO کے اندر پاکستان، ایران، ترکی، تاجکستان، قزاقستان، کرغزستان، افغانستان شامل تھا. اس کا بار بار اجلاس ہوئے. اس کے 92 میں یاد اچھی طرح یہاں پر اجلاس ہوا تھا تو ساری دنیا کا پریس آئی تھی، اور یہ اعلان ہو گیا تھا کہ ہم جناب یہ پورے راستے کھول دیں گے سینٹرل ایشیا کو. اور آپ کو یاد ہوگا اس ایک سال میں پاکستانیوں نے اتنا سواد نہیں دیکھا ہوگا جتنا دوشنبے اور جتنا انہوں نے الماتے اور جتنا سمرقند و بخارا دیکھ لیا تھا. جو اٹھتا تھا جہاں فلائٹ پکڑتا تھا، میں کہاں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں الماتے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں کہاں، سمرقند جا رہا ہوں، بخارا جا رہا ہوں، اور کہانیاں عیاشی کی اور داستانوں کی سناتے تھے. جا کر رشین سوسائٹی جس طرح کی تھی وہ کبھی سعودی نے ریئیکٹ نہیں کیا. بلکہ ایران کے اندر ان کے 2-3 مختلف قسم کی OIC کے دفاتر بھی موجود ہیں سارا کچھ. اور کیا یہ چھوٹی سی بات کہ جی آپ نے کشمیر پہ OIC کا اجلاس نہیں بلایا، پاکستان میں یہ غیرت نما چیز اس طرح کی ہمارے اس میں موجود ہے، کوئی کبھی صحیح ہے نہیں ہے نا. ہم اس بات پر ریئیکٹ کر دیں کہ جو اس نے بلایا تو اس طرح تو سب سے پہلے آپ
सऊदी अरब या ओआईसी से बजाय अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर निकलो, कि जिसने अपनी उसमें अमल ही नहीं कराया वहां से, तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि एक बिग फाइट इज गोइंग ऑन, और वो फाइट अब बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है जो इस खित्ते में होने वाली है। और वो फाइट मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो फाइट बुनियादी तौर पर ये है कि चीन की कंटेनमेंट, चीन का रास्ता रोकना और इस सारे सी पैक को खत्म करना, और उसके लिए अमेरिका ने अपनी मुकम्मल तौर पे तैयारी कर ली। नवंबर 2019 में अमेरिका ने एक मुकम्मल तौर पे प्लानिंग करके बिल्टअप कर लिया था। 3,70,000 फौज उसकी वहां पहुंच चुकी हुई है। खर्चा होता है सर उस्मान साहब, आप ये नहीं कह सकते। आपके 3 बेड़े वहां पर पहुंचे हुए, 2000 हवाई जहाज वहां पहुंचे हुए, इंडिया को उन्होंने उठाया है, इंडिया उसके ऊपर खड़ा हो गया, ये सारा कुछ। इस दौरान चाइना की डिप्लोमेसी चली है। चाइना ने वहां पर बांग्लादेश को अपने साथ मिलाया है, नेपाल को साथ मिलाया है, और ईरान को साथ मिलाया है, और तुर्की और ये लोग साथ थे। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त दुनिया में जो गर्दिश कर रही है बड़ी अजीब व गरीब है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी रिपोर्टें पहले भी गर्दिश करती थी। अच्छा। और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर आज से तकरीबन कोई 2004 में अमेरिका ने यह कहा था कि एक प्लानिंग हो रही है इस पूरे खित्ते के अंदर खिलाफत का एक ब्लॉक बनाने की। ये है, इसकी रिपोर्ट है मैपिंग दी वर्ल्ड। मैपिंग दी वर्ल्ड, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है ये 3-4 एजेंसी, जिसमें रैंड कॉर्पोरेशन भी है, दूसरे तीसरे भी। उन्होंने कहा था 2025 में ना यहाँ पर खिलाफत आ जाएगी। अच्छा। और ये खिलाफत जो है ये एंटी अमेरिकन फोर्सेस जो है वो चाइना बिल्ड करेगा, क्योंकि चीन चाहता है अरब को निकाल कर अजम के लोग ज्यादा। उसने 4 मुल्कों का सर्वे किया था, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया। ईरान नहीं, ईरान का नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा था इनमें क्या, तो उसमें लिखा था कि इसमें PEW भी, PEW एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा था इसमें 70 to 90% लोग जो है वो शरीयत चाहते हैं। ठीक है। तो बड़ी आसानी से यहाँ जो है शरीय निजाम है। अब वो कहते ये हैं कि इस वक्त हो ये रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, ये 3 मुल्क जो है इस रास्ते पर डाल दिए गए। तुर्की में वजीर आजम तो होता था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। सदर ऐसे गुगलू गुगलू होता था, ठीक है। वजीर आजम साहब बुलंद अजमत थे, दूसरे तीसरे, और पहले एर्दोगान साहब ने वजीर आजम बने, फिर वजीर आजम से उन्होंने इख्तियारात बन के ले लिए। नहीं, रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम करा के फिर अपना उगलू को वजीर आजम बनाया, खुद सदर बन गए, सदर बन के फिर सारा उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया तुर्की का। वो जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी, फौज जो खत्म हो गया। इंडोनेशिया में जो सिस्टम है महातिर मोहम्मद पहले तब्दील कर चुका हुआ है, मलेशिया में चेंज कर चुका हुआ है। इकोनॉमी उसके पास भी है, इकोनॉमी तुर्की के पास भी है। पाकिस्तान में तब्दीली की हवा है, ठीक है, हवाए बुग़्ज़ खबासत चली तो अपने साथ वाली बात। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीजें जो हैं वो अब उस तरह का सिस्टम और सदारती निज़ाम एक पे। दूसरा, तीनों मुल्क जो हैं एक मुस्तकिल परमानेंट निसाब तालीम की बात कर रहे हैं कि यहाँ का बंदा उठे अगर उसको पढ़ने जाए टर्की के यूनिवर्सिटी में या मलेशिया की यूनिवर्सिटी वाला जहाँ जाए तो कोई मसला पेश ना, जो कहानी उसने वहां पढ़ी हो यहीं पढ़े, जो कहानी तो हीरो भी इकट्ठे हो जाए। अर्तगल जो है उसका जहाँ आना एक बेसिकली एक साइन है उसका। आगे भी मजीद आएंगे, अर्तगल मलेशिया में भी आएगा। अब देखो अर्तगल कहाँ नहीं आया, वहां नहीं आया, क्यों नहीं रोका गया? कोई इतने बड़ी मसला तो नहीं है रोकने का। कहाँ नहीं आया? सऊदी अरब में नहीं लगा ना, सर लगा था, रोक दिया नहीं आना, पूरे गल्फ के अंदर था, रोक दिया। उसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों रोक दिया। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज जो होगी कि इन तीनों मुल्कों का जॉइंट डिफेंस बिल्टअप होगा, जैसे किया था रूस ने लीबिया, मिस्र और शाम। ठीक है। हाफिज अल असद, जमाल अब्दुल नासर और उनकी एक हुकूमत भी बन गई थी जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, यूनाइटेड अरब पदर इमारात की तरह का नाम था उसका भी, ठीक है, मुत्तहिदा इस तरह को नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। एक अब जॉइंट डिफेंस नेटो की तरह का हो गया। उसके बाद एक आखिरी चीज आती है करेंसी। वो अगर आप एक करेंसी एक कर दें तो जाहिर बात है कि सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। वहां भी करेंसी मजबूत है, वहां भी करेंसी मजबूत है। आप जैसे EU की करेंसी है, आप एक करेंसी जब एक करेंसी हो जाएगी तो आपका बैंकिंग सिस्टम भी एक हो जाएगा, आपके वीजा। और फिर आखिरी होगा कि तीनों मिलके अपने ईरान को कहाँ मैं अब आ जाएगा। अब
پہلے ایران دیکھو، ایران کو اس لیے وہ چھیڑتے نہیں ہیں کہ ان تینوں میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے. اچھا، ایران کے ہاں ملیشیا، خلافت پاکستان اور نہیں ترکی ہوتی، میں خلافت نہیں ہوتی نا، وہ امامت ہے، اور امامت کے بعد ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے. لیکن ایران لوپ میں آ جائے گا جب یہ گروپ بنے گا مسلمز کا. یہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ سے ہم ڈائریکٹ نہ لڑیں، یہ مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت آیا یہ لڑیں. لیکن ان کو خلافت کا چائنیز ماڈل. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ جو امریکیوں نے چائنیز بنائے تھے نا ماڈل، انہوں نے 200 سال بیٹھ کے تحقیقیں کی تھی. جب لارنس آف عربیہ کو بھیجا گیا تھا تو لارنس آف عربیہ کو باقاعدہ فقہ کی تعلیم ترکی میں دلائی گئی تھی اور سارا کچھ کیا گیا تھا. یہاں اب ایسی صورتحال میں ہوگا کیا، جو آخری میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تھا نا، وہ ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی، بیدا الخراب فی اطراف الارض، دنیا کے تمام طرف جو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، ٹھیک، حتی تخرب المصر، جب سب سے پہلے مصر میں، آپ دیکھیں جب مسلمان امہ میں سب سے پہلے وہاں شروع ہوا، تحریر اسکوئر میں سارا پھڈا شروع ہوا، اور وہیں سے ٹھیک، حتی تخرب ومصر آمنت من الخراب حتی تخرب البصرہ، پھر بصرہ باقی عراق کے لگا، وخراب البصرة من العراق وخراب المصر من الجفاف النیل وخراب المکہ من الجیشہ وخراب المدینہ، مدینہ میں بھوک آپ نے فرمایا، وخراب الیمن من الجراد وخراب، اس میں آخر میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخراب السند من الہند وخراب الہند من السین وخراب السین من الرمل. یہ 3 خرابیاں آپ نے بتائیں. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ نیئر فیوچر میں ریٹیلیشن کے طور کے اوپر انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ بھی حملہ کرے گا، کیونکہ چھوٹا نیپال پہ تو کرے گا تو چین کا بارڈر ساتھ متصل رکھتا ہے، سرگری میں وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، پاکستان پہ حملہ کرے گا جو رسول اللہ کی وہ بات جو ہے نا اس کے حساب سے، اور اس کے مقابلے پہ چین انڈیا پہ حملہ کرے گا، اور یہ جنگ جو ہے یہ گتھم گتھا جو ہے یہ بنے گی. اور آخری جو رسول اللہ کی حدیثوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیونگ کے لیے اسلامی ملک انٹر ہوں گے، جن میں افغانستان بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، ترکی خاص طور پہ انٹر ہوگا، جو مجھے نظر آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ 1911 میں ورلڈ وار ہوئی تھی، دنیا کا نیا نقشہ بن گیا تھا. 1945 میں ورلڈ وار ہوئی تھی، دنیا کا نیا نقشہ بن گیا. 2022 میں 21 کے اینڈ تک دنیا کا نیا نقشہ تیار ہونے والا ہے. چلیں جی، اور یہ بنتا ہے، اس سے پاکستان بہت اہم ہوگا، اور پاکستان کا نقشہ کتنا بڑا اور بڑا ہو جائے گا، بڑا ہوگا انشاءاللہ. آپ کی زبان مبارک ہو، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہی ہو. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک خوشخبری کا.